الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر کہ میرے اولیاء اللہ ایسے ہیں، وہ نیک متقی پرہیزگار لوگ ایسے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور غم سے بری فرما دیا ہے۔ وہ ذات اولیاء اکرام کی ذات مبارکہ۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہے، کیونکہ شہید کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے اور انبیاء کے شان سے ہم سب واقف تھے اور صحابہ اکرام بھی واقف تھے۔ تو فرمایا نہ وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر ان کی شان و عظمت یہ ہے اور ان کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی عظمت و شان کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ان بندوں کا، آپ کے ان امتیوں کا یہ معاملہ دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حالانکہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں، حضور نے فرمایا حالانکہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مال لین دین ہے، مگر وہ اللہ کی محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہ معاملات عطا فرمایا کہ ان کے چہرے نور کی طرح روشن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نور کی ٹیلے اور ممبر پر تشریف فرمائے گا ان کو، ان اولیاء کو، اور یہ مقام دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ فرمایا فقیر کون ہے؟ فرمایا فقیر ان سب سے آگے گزر چکا ہوتا ہے جو قطب ابدال غوث پلندر کے مقام کو اللہ کی محبت کے خاطر قربان کر دے اور اللہ کی ذات کے سوا اس کو کوئی اور ذات کی طلب ہی باقی نہ رہے، وہ ذات کا نام فقیر ہے۔ اس کی ہر مراد اللہ ہے، اس کی ہر چاہت اللہ ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ وہ فقیر نہیں جو دوسروں سے مانگتا پھرتا ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ فقیر وہ ہے جو مانگتا ہی اللہ کی ذات سے، اس کا لینا دینا اللہ سے ہے، اس کا دیکھنا اور سننا اللہ سے ہے۔ تو وہ فقیر کی ذات کے بارے میں یہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ وہ نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ مگر یہ کون سی جماعت ہے کہ جو نبی بھی نہیں ہے، جو شہداء بھی نہیں ہیں، پھر بھی پریشان نہیں ہے، غم سے بری ہیں اور وہ خوف بھی نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے خاطر ہر کچھ اپنا قربان کر دیا اور ہر کچھ قربان کر کے رب ذوالجلال کو پا لیا، پھر آگے چل کر وہی کوئی فنا فی اللہ باقی باللہ ہو گئے۔ جن کے قدموں کو کسی نے چونا تو وہ مجدد الف ثانی بن گیا ہے نا۔ وہ فقیر فنا فی اللہ ایسے ہوئے ہیں جن کے قدم کو کسی نے چوم لیا تو وہ وقت کا مجدد الف ثانی ہو گیا کہ 1000 سال میں ایسا مجدد جو پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ کے فقیر نے بنایا، اور پھر وہ خود بھی فقیر ہوئے۔ تو یہ ان کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ یہ اولیاء کیسے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضور کے نور سے پیدا ہو جاتا ہے اس کو کوئی خوف و غم نہیں ہوتا، وہ تمام خوف و غم سے بری ہو جاتا ہے۔ جس کو حضور کا قطرہ مل گیا وہ ہر آسمان اور زمین کے خوف و غم سے بری ہو گیا۔ اللہ کی فقیر کی شان بیان سے میرے مرشد پاک لاسانی لجپال فرماتے ہیں، جہاں عقل ختم ہوتی ہے، جہاں انسان میں سب سے عقل مند انسان ہو اور اس کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے فقیر کی شان شروع ہوتی ہے۔ تو پھر ہماری عقل میں فقیر کی شان نہیں آ سکتی، وہ اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ فقیر کی شان اتنی بڑی ہے تو ہو سکتا ہے نبیوں سے اونچا ہو گیا، نہیں۔ یہ وہی بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے اولیاء علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوں گے۔ تو یہ وہی اسی کی تصریح ہے کہ میرے اولیاء ایسے ہوں گے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو یہ تصریح آپ نے فرمائی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، مجھے تو ان لوگوں کا پتہ بتا دے جو دنیا میں تیرے دوست ہیں تاکہ میں ان سے محبت کر لوں۔ فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کا پتہ بتا دے جو دنیا میں تیرے دوست ہیں تاکہ میں ان سے محبت کروں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ چاہ رہے ہیں کسی سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں میرے فقیر کو تلاش کرو, دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میرے فقیر ہیں. تو فقیر کی شان خود موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے نکلی. تو وہ فقیر کی ذات ہے. اولیاء ایک مقام ہے, بڑا اونچا مقام ہے اولیاء کا, مگر جو اولیاء بنانے والے اس ذات کو فقیر کہتے ہیں. اولیاء کئی سال عبادت ریاضت کرتے ہیں تب جا کے ولایت ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور کئی عبادت, اور بعض دفعہ ایسے ہی کسی ولی کے دعا سے ولایت مل جاتی ہے. مگر فقیر وہ ہے جو پوری زندگی, اپنی زندگی کی انتہا تک, یعنی یہ جو ظاہری زندگی ہے انتہا تک اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز قربان کرتا رہتا ہے, اور وہ ایک نظر ڈالتا ہے تو ہزاروں ولی بنا دیتا ہے, ہزاروں ولی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا غوث پاک نے ایک نظر سے لاکھوں ولی بنا دی, یقین ہے, کیونکہ وہ فقیروں کے سردار ہیں. وہ صرف فقیر نہیں ہے, وہ امام الفقر ہے, امام الفقر ہیں, فقیروں کے سردار ہیں, امام ہے فقیر کے. تو غوث پاک کی بھی شان یہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیوں ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا, کیونکہ وہ فقیر اعظم ہیں. ان سے بڑا فقیر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا اولیاء کی جماعت میں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے, حضور نے فرمایا اب یہ جو فقیر ہے اس کو درویش بھی کہا جاتا ہے. جب درویش کامل ہو جاتا ہے تو اس کو فقیر کہتے ہیں, اور جب فقیر کامل ہو جاتا ہے, فقیر میں بھی فقیر کی کمالت حاصل ہو جاتی ہے, تو وہ امام الفقر بن جاتا ہے. تو ہر دور میں بھی امام الفقر ہوتے ہیں, اور ساری صدیوں کا بھی ایک امام الفقر ہوتا ہے, جیسے غوث الاعظم سرکار, وہ تمام فقیروں اور امام الفقر کے فقیر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, مسکات شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درویشوں سے میل جول رکھا کرو. یہاں درویشوں سے مراد فقیر ہے, یا جو وہ درویش جو فقیر بن رہا ہے. فرمایا فقیروں سے, درویشوں سے میل جول رکھا کرو, فقیروں سے میل جول رکھا کرو, ان کے راستے پہ دولت ہے. تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی دولت ہے؟ یہ نہیں پوچھا وہ مال والی دولت, وہ سمجھ گئے یہ دولت کوئی عام دولت نہیں ہے, یہ کوئی الگ دولت ہے. تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درویش کے راستے میں, یعنی ان سے میل جول کے وجہ سے اور اس کے راستے میں ملتا ہے, وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فقیر سے میل جول رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فقیروں کو بلائے گا اور فرمائے گا اے فقیر, جس نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا ہے, جس نے تجھے ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہے, جا اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا. تو اس کو ایک ٹکڑا, یہ وہ دولت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا. اچھا یہاں غور کرنے والی بات ہے, حدیث بہت کوئی بیان کرتے لیکن غور کرنے والی بات ہے, حضور نے ایک لفظ فرمایا کہ درویشوں سے میل جول رکھو, ان کے راستے پہ دولت ہے. تو میں کہتا ہوں جو ان کے راستے پہ چلا, یعنی ان سے ملاقات کے لیے بڑا محبت سے, تو اسی کو جنت مل جائے گی. تو سوچو جو ان کی ذات میں فنا ہوا, جو ان سے مل گیا, جو ان کی صحبت اختیار کر لی, ان کو کیا کیا عطا ہوگا. یہ راستے کی بات فرمائی کہ راستے کی یہ دولت ہے, تو ملنے کی کیا دولت ہوگی, محبت کی کیا دولت ہوگی, صحبت کی کیا دولت ہوگی. اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ وہی سچے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقیر میرا دوست ہے زمین پر موسیٰ علیہ السلام سے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ جو فقیر سے محبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے مجھ سے محبت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو فقیر کی محبت میں رکھ دی. اور ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کو روایت کرنے والے کوئی عام ہستی نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ فقیر میرا فقر ہے, میں فقیر پر فخر کرتا ہوں اور میں فقیر پر ناز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں فقیر پیدا فرمایا. تو ناز مصطفیٰ, فقر مصطفیٰ جسے کہتے ہیں, وہ ذات فقیر کی ہے. اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں لاسانی سرکار کی نسبت عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے لاسانی سرکار کو صرف فقیر بنایا نہیں بلکہ امام الفقر بنایا. اور اس حضرت بایزید بستامی کو امام المشائخ مانتے ہیں, امام الاولیاء, امام الفقر مانتے ہیں. اور یہ نقش بندی سلسلہ کے بزرگ بھی ہیں, اور یہ مرید بھی ہیں امام جعفر صادق کے. وہ میں نے آپ لوگوں کو کہا نا, ائمہ اہل بیت کے در کا جو نوکر ہے وہ صدی ایک وقت کا امام نہیں ہے, وہ زمانہ کا امام تھے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ فقیر کی وہ شان ہے, دل کی کیفیت بیان کی. کس کی؟ فقیر کے دل کی کیفیت بیان فرمائی. فرمایا کہ عرش
جو عرش ہے. اب آپ آسمان کو دیکھیں, ذرا غور کریے کہ آسمان میں کتنے چاند و ستارے ہیں اور کتنا وسیع ہے یہ آسمان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین کو ملا لو تو جو ہماری عرش ہے اس کے عرش کے برابر, عرش کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان اور زمین ایک بندو کے برابر ہے. ایک انگوٹھی اگر ریگستان میں ڈال دیا جائے, ریگستان کتنا بڑا ہے, انگوٹھی ڈال دے جائے تو داغے کے برابر بھی نظر نہ آئے, وہ داغ کے برابر بھی نظر نہ آئے گا. بہت بڑا ریگستان ہے, وہاں ایک انگوٹھی میں ڈال دو, نظر آئے گا انگوٹھی؟ اتنی چھوٹی یہ ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے آگے. تو بایازید بسطامی کیا فرماتے ہیں, اب غور کریے. بایازید بسطامی فرماتے ہیں اللہ کے فقیر کے دل کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے فقیر کے دل کا عالم یہ ہے کہ یہ ساتوں آسمان, اور میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک بندو کے برابر ہے عرش کے آگے. فرمایا کہ یہ عرش کے جو اطراف میں ہیں, یہ پورا عرش اور اس کے گرد و نواح میں جو بھی چیزیں ہیں, یعنی ساتوں آسمان اور باقی ساری چیزیں اور یہ پورا عرش, اگر فقیر کے دل کے کونے میں بھی رکھ دیا جائے تو اس کو ذرا سی لرزش بھی محسوس نہیں ہوگی, ذرا سی جنبش بھی محسوس نہیں ہوگی, ذرا سا ہکار بھی نہیں مارے گا. تو یہ فقیر کا دل ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, اس کو بھی میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے ہوں تو اس کی ہیبت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, یعنی اتنی پاورفل چیز ہے, مگر ہم نے اسے ایک بصر اور ایک نور محمد مصطفیٰ کے قلب پہ اتارا. تو جس فقیر کو حضور کے قدم سے نسبت لگ گئی اور جس فقیر کی محبت حضور کے دل میں آباد ہو گئی, حضور کے دل میں, تو وہ فقیر بھی اس قابل بن جاتا کہ پورا عرش اس کے دل میں بھی آ جائے تو اس کو جنبش نہیں آتی, اور قرآن بھی اس کے دل میں اتر آ جائے تو وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا. بایازید بسطامی فرماتے ہیں کہ اور یہ جو فقیر ہیں یہ عذاب ہیں دوزخ کے لیے, یہ جو دوزخ ہے یہ عذاب ہے جاہلوں کے لیے, اور جو عارفین باقی باللہ ہیں وہ خود عذاب ہیں دوزخوں کے لیے. تو اب مریدین نے پوچھا, بات کچھ سمجھ نہیں آئی کہ دوزخ کا بھی عذاب, دوزخ تو خود عذاب الہی ہے, تو دوزخ کا عذاب اللہ کا فقیر, وہ تو اللہ کا رحمت ہے, تو دوزخ کے لیے عذاب کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں جان لو, اگر یہ بایازید بسطامی دوزخ کے سامنے کھڑا ہو جائے یا دوزخ مجھے دیکھ لے تو اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو اس لیے میں اللہ کا فقیر اس کے لیے عذاب ہے, کیونکہ اس کی صفت جلانا ہے, اس کی صفت کو ختم کر دے گا اللہ کا فقیر. تو یہ شان و عظمت ہے اللہ کے فقیر کی. یہ بایازید بسطامی, سب مشائخوں کے مشائخ بایازید بسطامی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی دوزخ دیکھ لے, یعنی کوئی فقیر کو دوزخ دیکھ لے تو وہ خود ٹھنڈی ہو جائے. تو یہ بات ہے فقیر کی, ہم فقیروں کے مرید ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سچے ولی, کتب, کلندر یا ولی کامل کی بیعت اختیار دے دے, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مگر کسی کو فقیر کا مرید بنا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہم پر ہو گئی. اور میرے چادر ولی سرکار کی کرامتیں بے شمار ہے, کیا کرامتیں بیان کروں. بس ایک بات یہ ذہن سوچ لیجئے کہ جس نے اپنی ایک نظر سے یا کہہ لیں کہ کچھ نظروں سے اپنے غلام, اپنے محبوب مسعود احمد بابو جی کو وقت کا شہنشاہ اور امام الفقر بنا دیا, اور ایسا نوازا کہ حضور کے گود اقدس تک پہنچا دیا. اور حضور نے پھر اس بابو جی کو, اس مسعود احمد کو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اور پھر جس کو زمانہ نے اور اولیاء کل نے تسلیم کیا کہ یہ امام الفقر ہیں, تو اس چادر ولی سرکار کی عظمت و کرامت کا کیا اندازہ ہے, جس نے چند نظروں سے اپنے بابو جی کو امام الفقر بنا دیا, حضور کا اولاد بنا دیا, حضور کا شہزادہ بنا دیا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا کلامت دیکھنا چاہتے ہو, جو آج جیتی جاگتی ہر وقت موجود ہے روح زمین پر. اس سے بڑی اور کیا کرامتیں ہیں میرے آقا کی. تو میرے داتا نے تو ہر کسی کو نوازا ہے, ہر کسی کو نوازا. بڑی پیاری شخصیت ہے داتا گنج بخش علی حجویری, اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ 40 دن آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار مقدس پہ چھلا کرنا ہے. اور آج بھی چھلا کا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ موجود ہے. جب وہاں پہنچیں اور 40 دن آپ نے چھلا کی, اور ساری رات ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے, ایک قرآن پورا مکمل کر کے پھر آرام کرتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے. تو 40 دن یہ سلسلہ رہا. تو 40ویں دن آپ
مزار مقدس روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے کہا کہ حضور اب مجھے اجازت چاہیے. اپنا جس طریقے سے عرض کرنا تھا قبر کے پہ عرض کیا, حضور اب میں اجازت لیتا ہوں. تو جب یہ عرض کیا نا تو ایک جوخ کی کیفیت ہوئی, ایک وسط کی کیفیت میں وہ جو قبر تھی وہ ہلنے لگی, داتا گنج بخش علی حجویری, اور وہ قبر انور کھل گئی اور اندر سے داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لائے اور دونوں ہاتھ اس طریقے سے پھیلا کر اپنے سینے سے لگا لیا. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تمہاری جو آواز میں چاسنی ہے میرا دل نہیں چاہتا تمہیں چھوڑنے کو. کہاں آپ سے 100 سال 60 سال پہلے انتقال پردہ فرما گئے تھے, وہ 100 سال کے قریب, اور آپ قبر انور سے جلوہ افروز ہوئے اور سینے سے لگایا. تو جب یہ کیفیت اور محبت کی کیفیت دیکھی نا تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کے زبان سے نکلا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما, اور پھر یہی تحریر ہو گئی.